السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم 11ویں جماعت اسلامیات کے پیٹرن اور سکیم کیا ہے، اس کی اسلامیات کے پرچے کے بارے میں بتاؤں گا کہ امتحانی لحاظ سے کس طرح کا پرچہ آئے گا اور کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہوگا، اور کون سے ابواب آپ کو لازمی تیار کرنے ہیں اور کون سے اگر آپ تیار نہیں کریں گے تو پھر بھی آپ کے نمبر جو ہیں وہ 100% آ سکتے ہیں۔ امتحانی پرچہ اسلامیات لازمی برائے 11ویں جماعت کی تیاری کے لیے امتحان میں کس طرح اور کس پیٹرن سے پیپر آئے گا اور کتنے نمبر کا پیپر ہوگا، اس حوالے سے آج میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ تو عزیز طلباء غور سے سنیے اور دیکھیے، تو انشاءاللہ آپ کو امتحان میں کسی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ 12ویں کلاس میں سیکنڈ ایئر میں آپ کا اسلامیات کا پیپر نہیں ہوگا، اس کا پاک سٹڈی ہوگا، تو یہ 50 نمبر کا پیپر ہونا ہے۔ اسلامیات کا پیپر جو ہے وہ 50 نمبروں پر مشتمل ہوگا، جس کے لیے طلباء کو 2 گھنٹے کا وقت دیا جائے گا۔ یہ پرچہ 3 حصوں پر مشتمل ہوگا، جس کی تقسیم یا سکیم جو ہے، پیرنگ سکیم جو ہے وہ حسب ذیل ہے۔ اس میں سب سے پہلے حصہ اول ہوگا، اور حصہ اول کثیر الانتخابی سوالات، مطلب کہ ایک سوال دیا گیا ہوگا، اس کے 4 ممکنہ جواب ہوں گے، جس میں سے ایک آپ نے ٹک کرنا ہے جو آپ کو درست لگے گا۔ اس کے کل نمبر 10 ہوں گے۔ حصہ دوم، اس میں مختصر سوالات ہوں گے 20 نمبروں کے، اور یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ 2 حصوں میں جو ہے ابواب کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصے سے جو مختصر سوال ہیں وہ 10 نمبر کے ہوں گے، اور دوسرے حصے سے مختصر سوال جو ہیں وہ 10 نمبر کے ہوں گے۔ تو دونوں حصے کا ملا کر یہ جو مختصر سوالات کے جواب ہیں یہ 20 نمبر کے ہوں گے۔ اس کی تفصیل میں آگے بتاؤں گا کہ کس طرح 2 حصے اس کے کیے گئے ہیں مختصر سوالات کے۔ تو حصہ سوم میں ترجمہ احادیث مبارکہ 4 نمبر کی ہوگی، احادیث مبارکہ کے 4 نمبر ہوں گے، اور پھر تفصیلی سوالات کے 16 نمبر ہوں گے۔ وہ بھی ابواب تقسیم کیے گئے ہیں کس طرح ہیں، تو ان کے جو ہے ایک سوال کا 8 نمبر ہے، تو 2 سوال کرنے ہوں گے، اس میں سے 16 نمبر۔ تو یہ جو تینوں حصے ہیں اس کو کس طرح ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اس کے نیچے آتے ہیں۔ سب سے پہلے حصہ اول ہے۔ حصہ اول جو ہے وہ کثیر الانتخابی سوالات، MCQ جسے انگلش میں کہتے ہیں، وہ ہیں، اور اس میں کل نمبر 10 ہے۔ کثیر الانتخابی سوالات کی تیاری کے لیے پوری کتاب کے متن کو محفوظ رکھیں، جس کی تقسیم حسب ذیل ہے۔ کثیر الانتخابی جو ہے یہ وہ چیز ہے جس کے لیے آپ کو پوری کتاب پڑھنی پڑے گی۔ باب اول، باب چہارم، باب پنجم، باب ششم اور باب ہفتم میں سے ایک سوال، اور باب دوم میں سے 3 اور باب سوم میں سے 2 کثیر الانتخابی سوالات بنائے جائیں گے۔ تو حصہ دوم ہمارا ہے سوال نمبر 2، مختصر سوالات کے جوابات۔ مختصر سوالات، یہ حصہ دوم میں مختصر سوالات کے 2 حصے کیے گئے ہیں۔ پہلے حصے میں باب اول، دوم اور سوم، پہلے 3 باب سے 8 سوال دیے جائیں گے، جن میں سے 5 سوال کے جواب دینے ہوں گے۔ اس حصے میں صرف باب اول، دوم اور سوم، 3 باب، پہلے 3 چیپٹر جو ہیں ان میں سے پہلے 10 نمبر کے مختصر سوالوں کے جواب آئیں گے۔ ہر باب سے کم از کم 2 سوال شامل کریں گے۔ 3 چیپٹر ہیں تو کیونکہ 8 سوال لکھنے ہیں تو 2 سے زیادہ بھی ہوں گے، کم سے کم ہر باب میں سے 2 سوال آئیں گے جو آپ کو حل کرنے ہوں گے۔ تو پہلے اگر 3 چیپٹر آپ کو آتے ہیں تو یہ آپ کے حصہ دوم کا مختصر سوال کا پہلا جو حصہ ہے وہ آپ کے 8 سوال میں سے آپ 5 آرام سے کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، مختصر سوالات۔ تیسرا سوال ہے، اس میں بھی کیونکہ مختصر حصے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تو اس میں چوتھا باب، 5واں باب، 6واں اور 7واں، اس میں 4 بابوں پر مشتمل، اس میں سے 8 سوال آئیں گے اور 5 کرنے ہوں گے، اور اوپر والا سوال جو ہوگا وہ 3 بابوں پہ مشتمل، اس میں سے
بھی 8 سوال آئیں گے اور 5 کرنے ہوں گے. تو اس حصے میں کل 8 سوال بتائے گئے ہیں جن میں سے 5 سوال کرنے ہیں. اس حصے کے سوال صرف باب چہارم، پنجم، ششم اور ہفتم سے پوچھے جائیں گے. چاروں ابواب سے 2 2 سوال شامل ہیں. ٹھیک ہے، 5 سوال آپ نے کرنے ہیں. تو اس میں اگر آپ ایک باب کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، 3 باب تیار کرتے ہیں، تو آپ کے 5 سوال مکمل ہو جائیں گے. اس کے بعد حصہ سوم ہمارا. سوال نمبر 4، احادیث کا ترجمہ. احادیث کے ترجمے کے کل 4 نمبر ہوں گے. یہ باب نمبر پہلا، جو کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ پہلے چیپٹر میں احادیث، ممکنہ حدیث جو منتخب شدہ کی حدیث ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عزیز طلبہ، یہ صفحہ نمبر آپ کا ہے 7 اسلامیات کا 11ویں جماعت کا منتخب احادیث مبارکہ. یہ ٹوٹل 15 ہے. تو ان 15 میں سے آپ کی 4 حدیثیں آئیں گی حصہ سوم سے. حصہ سوم کے سوال نمبر 4 سے یہ 15 حدیث ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آخری جو ہے صفحہ نمبر آپ کا ہے 11، اور یہ آخری جو حدیث ہے یہ 15 نمبر حدیث ہے. تو یہ ٹوٹل 15 حدیثیں ہیں. ان 15 حدیثوں میں سے 4 حدیثیں آئیں گی. تو حصہ سوم سوال نمبر 4 حدیث کا ترجمہ، کل 4 حدیثیں دی جائیں گی. ان میں سے 2 حدیثیں آپ نے حل کرنی ہے، 2 حدیثوں کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے. وہ حدیثیں جو ہیں آپ کی اسی اسلامیات کی کتاب کے 7 نمبر پیج سے شروع ہوتی ہیں اور 11 نمبر پیج پہ ختم ہوتی ہیں. تو 4 حدیثیں ہوں گی، وہ 15 ٹوٹل حدیثیں ہیں. ان میں 15 اگر آپ تیار کر لیتے ہیں تو ان میں سے 4 آئیں گی. 4 میں سے آپ نے 2 کا ترجمہ لکھنا ہے. یہ نوٹ لکھا ہوا ہے کہ حدیث کا ترجمہ صرف باب اول میں دی گئی ہے منتخب حدیث میں پوچھا جائے گا، اور کہیں سے احادیث باہر سے نہیں آئے گی پیپر میں. وہی جو منتخب حدیث ہیں صفحہ نمبر 7 سے لے کے صفحہ نمبر 11 تک اسلامیات کی کتاب میں پہلے باب میں، صرف انہی میں سے 4 حدیث ہوں گی. 2 حدیثیں آپ نے لکھنی ہوں گی. 2 حدیثوں کو آپ نے حل کرنا ہوگا، ترجمہ کرنا ہوگا، اور ایک حدیث کے نمبر 2 ہوں گے. تو یہ سوال نمبر 4 کے ٹوٹل 4 نمبر. 2 جب آپ حل کریں گے تو ایک حدیث کے 2 نمبر ہیں، تو 2 ملا کے 4 نمبر ٹوٹل ہو جائیں گے. مطلب کہ آپ اگر وہ 15 حدیثیں یاد کر لیتے ہیں باب نمبر پہلے والی جو 7 نمبر پیج سے 11 نمبر پیج تک ہے، تو یہ آپ کا سوال کے 4 نمبر آپ کے پکے ہو گئے جو امتحان میں. اس کے بعد ہمارا سوم جو حصہ ہے اس کا یہ آخری سوال ہے، اور ہمارے پرچے کا یہ آخری سوال ہے. سوال نمبر 5 تفصیلی سوالات ہیں. تفصیلی سوالات میں سے 4 سوالات دیے جائیں گے اور ان میں سے 2 سوالوں کا جواب پوچھا جائے گا. ہر سوال کا جواب 8 نمبر پر مشتمل ہوگا. ان 4 سوالوں کی جو اجزاء کی تقسیم ہے وہ درجہ ذیل ہے. 1 2 3 4 یہ 4 سوال دیے جائیں گے. آپ نے ان 4 میں سے 2 کرنے ہیں، اور 2 کا 8 جمع 8 16 نمبر ٹوٹل بنیں گے. تو یہ تفصیلی سوالات کے 16 نمبر بہت آسانی سے آپ لے سکتے ہیں بغیر پوری کتاب کو پڑھے. یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیسے. یہ ہے کہ پہلی جز جو ہے باب اول اور باب سوم سے لیے جائے گی، اور دوسری جز جو ہے باب دوم سے لی جائے گی. تو کیونکہ آپ نے 2، اور تیسری جو ہے باب چہارم اور پنجم سے، اور چوتھی جو ہے وہ ششم اور ہفتم سے. ان دونوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ تیسرے جز میں بھی 2 چیپٹر میں سے ایک سوال آ سکتا ہے، اور چوتھی جز میں بھی 2 چیپٹر میں سے ایک سوال آئے گا. تو آپ اس طرح کریں کہ یہ 16 نمبر آپ نے پورے اگر لینے ہیں تو پہلا باب آپ تیار کر لیں، دوسرا کر لیں، اور تیسرا. عزیز طلبہ، اگر آپ کو اسلامیات 11ویں جماعت فرسٹ ایئر میں اگر آپ نے تفصیلی سوالات میں سے ٹوٹل نمبر 16 کے 16 لینے ہیں اور بغیر پوری کتاب پڑھے، تو آپ باب نمبر 1، باب نمبر 2 اور باب نمبر 3، صرف 3 باب آپ تیار کر لیں اچھی طرح تفصیلی سوال کے. باقی 4، کیونکہ ٹوٹل 7 باب ہیں، تو 4 باب کو جو آپ چھوڑ دیں. تو پہلے 3 اگر آپ تیار کر لیتے ہیں باب ان کے تفصیلی سوالات، تو آپ پورے 16 کے 16 نمبر لے سکتے ہیں. اور امید ہے کہ میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھایا ہے. اور اس طرح اگر آپ پیپر حل کریں گے اسلامیات کا،
تو آپ کے جو ہے مکمل 50 میں سے 50 نمبر آئیں گے۔ اس کے بعد ہم ماڈل پیپر بھی آپ کو ایک اسلامیات کا دکھا دیتے ہیں، اور وہ بھی آپ کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوگا۔ تو یہ ماڈل پیپر ہے، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے اوپر صفحہ نمبر جو ہے 133 ہے، اس پہ دیا گیا ہے۔ یہ وہ پیٹرن ہے جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے سمجھایا ہے، یہ کہ اسلامیات کا 11ویں کا کس طرح کا پیپر آئے گا۔ تو اس میں سب سے اول جو ہے وہ کثیر الانتخابی سوالات 10 نمبر کے، یہ سارے 4 ممکنہ جواب دیے گئے ہیں، آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے اس کے مطابق آپ اس پہ ٹک کر دیں گے، اور اس کے بعد یہ 10 سوال ہوں گے، 10 نمبر ہیں اور یہ 10 سوال ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کا حصہ دوم ہے، حصہ دوم میں مختصر سوالات کے جواب ہیں۔ سوال نمبر 2 درجہ ذیل میں سے 5 سوالوں کے مختصر جواب، یہ 8 سوال دیے گئے ہوں گے سوال نمبر 2 کے مختصر میں، اور پہلے باب سے لے کے تیسرے باب تک، پہلا دوسرا تیسرے باب میں سے 8 سوال دیے گئے ہوں گے مختصر، اس میں سے آپ نے صرف 5 سوال کرنے ہیں۔ آگے پھر مختصر کے لیے تقسیم کیا گیا ہے مختصر کو 2 بابوں کے کیٹیگری میں۔ تو اگلے جو ابواب ہیں جس میں چہارم، پنجم، ششم اور ہفتم، مطلب چوتھا باب، 5واں، 6واں اور 7واں، اس میں سے پھر سوال نمبر 3 دیا گیا ہے، اس میں بھی 8 مختصر سوال دیے گئے ہوں گے، اس میں سے آپ نے 5 تیار کرنے ہیں۔ اس کے بعد حصہ سوم پہ آ جاتے ہیں۔ حصہ سوم ہوگا، حصہ سوم میں حدیث مبارکہ کا اردو ترجمہ کیجئے۔ یہ 4 حدیثیں دی گئی ہوں گی جو کہ پہلے چیپٹر میں ہیں، منتخب شدہ حدیثیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی بیر سے نہیں آئے گی۔ ان 4 میں سے آپ نے 2 کے ترجمے لکھنے ہوں گے، تو ہر حدیث کے 2 نمبر ہوں گے، 2 چھوڑ دینی ہے، 2 لکھ لینی ہے، تو 4 نمبر یہ آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ اور آخری سوال حصہ سوم کا آخری سوال نمبر 5، درجہ ذیل میں سے کوئی سے 2 سوالات کی تفصیلی جواب دیجیے۔ 8 نمبر کے 1 سوال ہوگا، 8 کا 1، 16 نمبر ٹوٹل ہے، 4 سوال دیے گئے ہوں گے۔ پہلا سوال، پہلے جو 2 ہیں، یہ پہلا سبق نمبر باب نمبر 1، باب نمبر 2، باب نمبر 3 سے پہلے 2 سوال ہیں، اور اگلے جو 2 ہیں وہ چہارم، باب نمبر 4، باب نمبر 5 اور باب نمبر 6 اور 7۔ تو یہ بے شک آپ چھوڑ دیں، اگر آپ پہلے 3 ابواب اچھے طریقے سے تیار کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اور ان کے جو تفصیلی سوالات ہیں وہ آپ تیار کر لیتے ہیں، تو آپ کے یہ 16 کے 16 نمبر آپ کو مل سکتے ہیں۔ بے شک 3 کے آگے آپ بالکل تیار نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے تفصیلی سوالات کے لیے، لیکن 4 ممکنہ کثیر الانتخابی سوالات جو ہیں ان کے لیے آپ کو پوری کتاب پڑھنی لازمی ہے، تاکہ آپ کو وہ 10 نمبر آپ کے ضائع نہ ہوں۔ لیکن تفصیلی سوالات کے لیے آپ کو پہلا باب آنا چاہیے، دوسرا آنا چاہیے اور تیسرا۔ اس میں سوال کے 16 نمبر اگر آپ نے پورے لینے ہیں تو پہلا باب، اول باب، دوم باب اور سوم باب، پہلے 3 باب تیار کر لیں، اور اس سے آپ کا تفصیلی سوالات جو ہے وہ حل ہے۔ آپ کو چوتھا، 5واں، 6واں باب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل بھی تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کر لیتے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ 3 ابواب جو ہیں ان میں سے یہ 2 سوال آئیں گے، تو آپ کو کرنے بھی 2 ہیں 4 میں سے، تو آپ پہلے 3 ابواب کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں، تاکہ آپ کے تفصیلی جو سوالات ہیں 2، ان کے 16 نمبر ضائع نہیں ہوں، آپ کو 16 کے 16 نمبر آ جائے۔ تو عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور بڑے آسان طریقے سے میں نے آپ کو جو سکیم ہے وہ بھی سمجھا دی ہے کہ کس طرح پیپر آئے گا اور کس طرح ڈیوائیڈ کیا ہوگا، اور پھر ماڈل پیپر بھی بتا دیا ہے کہ وہ جو ہے کس طرح کا یہ پیٹرن ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو عزیز بچوں یہاں تک تھی۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو اسلامیات کے حوالے سے کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیسے سوال آئیں گے اور کس طرح کا پیٹرن ہوگا اور کتنے نمبروں میں ڈیوائیڈ ہوگا اور کس طرح ڈیوائیڈ کیا جائے گا، تو اس میں سے بھی اگر جو میں نے سمجھایا آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے کامنٹس باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ میں دوبارہ سے آپ کو سمجھا دوں گا، کہ تاکہ پیپر کے وقت آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال نہ رہ جائے جس سے آپ کو پیپر حل کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ بڑی یہ چیدہ چیزیں ہیں، اور بڑی آسان سے اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو اسلامیات کے
جو نمبر ہیں 50 نمبروں میں سے 50 نمبر ہی آپ لے سکتے ہیں بڑے آسان طریقے سے، اور اس میں آپ کو پوری کتاب بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس میں آپ کو پوری کتاب کی تیاری کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، سلیکٹڈ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ آج کی ویڈیو یہاں تک تھی، اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔